ماضی قریب کی بات ہے، وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے، بہت عرصہ نہیں بیتا، ان کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی بارہا دیکھا ہے، خدمت کی، دعائیں لی، فیضان حاصل کیا۔ چہرہ دیکھو تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ چہرہ دیکھو جسے اور خدا یاد آ جائے وہ اللہ۔ یقیناً ایسا چہرہ تھا کہ ایئرپورٹ پر یا ریلوے اسٹیشن پہ اگر نظر آ جائیں تو لوگ پوچھتے تھے کون ہے۔ مجھے 2005 کا بڑا حسین سا وہ دور میرا یاد آتا ہے کہ میں بھی مکہ المکرمہ میں تھا اور حضرت بھی، مجھے پتا چلا کہ حضرت عمرہ کرنے والے ہیں تو میں نے بھی احرام باندھ لیا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت کے ساتھ جو لوگ تھے ان لوگوں کی عورتیں پیرانی ماں کے ساتھ سب مجمع میں گم ہو گئی۔ حضرت نے استلام کیا اور جیسے ایک قدم بڑھایا پیچھے سے کسی نے کہا حضرت پیرانی ماں کے ساتھ جتنی عورتیں تھیں سب کھو گئی ہیں، حرم میں کھو گئی۔ جو حرم میں کھو جائے اس کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن قربان واہ رے اللہ والے تیری استقامت کلام، فرمایا میں ان کے لیے اب طواف نہیں روک سکتا، میں نے طواف شروع کر دیا ہے، اب میں طواف نہیں روک سکتا۔ تو جو لوگ تھے سب اپنی اپنی فیملی کے ساتھ تھے۔ اتفاق سے کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی تو میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، تو اس وقت تو جو حضرت کے ساتھ تھے انہوں نے کہا سید صاحب ایک کام کریں، آپ حضرت کے ساتھ طواف کر لیں اور ہم لوگ ذرا خواتین کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو وہ بڑا میری زندگی کا یادگار طواف ہے کہ میں نے حضرت کا بازو پکڑا ہوا تھا اور حضرت کے ساتھ طواف کرتا تھا، اس لیے کہ مجھے بھی شرف ارادت انہی سے حاصل ہے۔ جب وہ استلام کرتے تھے کعبے کا، اللہ کی عزت کی قسم وہ استلام کرتے تھے تو پہلے میں اپنے مرشد کی پیٹھ چومتا تھا، اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف حجر اسود کا استلام کرتا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس وقت متوع اور شرطے مجھ سے پوچھتے تھے یہ کون ہے، اس لیے کہ احرام میں جب وہ امامے اور جبے میں ہوتے تھے تو اتنے خوبصورت ہوتے تھے، سفید احرام میں بغیر ٹوپی کے وہ وجود ناز کیسا لگتا ہوگا۔ آج بھی میری نظر میں وہ منظر گھومتا ہے تو مجھ سے لوگ پوچھتے تھے یہ کون ہے، تو اس وقت میں کہتا تھا یہ وہی بریلی والا ہے جس کے نام سے آپ اتفاق نہیں۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی بریلی پر برس کے بعد یا اڑ جائے گی، ہوا چل جائے گی، بے ہوش یا اڑ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہیں ہمیں کم مت سمجھ، اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہیں ہمیں کم مت سمجھ، ہم سے مت ٹکراؤ منافق، دھجیاں اڑ جائے گی، ہم سے مت ٹکراؤ منافق، دھجیاں اڑ جاؤ منافق، دھجیاں اڑ جائے گی۔ فخر ازہر کی بلندی دیکھنے نکلے ہو تم، فخر ازہر کی بلندی دیکھنے نکلے ہو تم، ہاتھ رکھ لو سر پہ ورنہ ٹوپیاں اڑ جائے گی۔ مرتبہ ایک مسئلے میں مجھے اشکال ہوا، کوئی پڑھا لکھا بہت نہیں، مجھے تھوڑا سا مسئلہ درپیش ہوا۔ معاملہ یہ تھا کہ ہم لوگ بچپن سے جو نماز غوثیہ پڑھتے ہیں تو اس میں بغداد کی طرف رخ ہم مکمل شمال کی طرف کرتے، اس طرف قبلہ کدھر ہے، قبلہ اس طرف ہے، تو قبلے کے دائیں طرف ہم لوگ رخ کرتے ہیں کہ یہی بغداد شریف ہے، اور پھر پڑھتے ہی رہے۔ ایک دن ہمارے ساتھیوں میں کچھ بحث ہو گئی کہ بغداد شریف بالکل اس طرف ہے شمال کی طرف یا تھوڑا سا کراس، تو میں تو اڑ گیا کہ میں نے کہا نہیں وہ تو ادھر ہی ہے، کیونکہ الملفوظ میں یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ہوش سنبھالنے کے بعد کبھی شمال کی طرف پیر نہیں کیے کیونکہ ادھر بغداد شریف ہے۔ تو میں نے میری دلیل یہ تھی، تو میں نے کہا کہ کیا کریں، تو پھر ہم نے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں حضرت ہی سے پوچھتے ہیں۔ میں نے فون کیا، اس وقت حضرت فون اٹھا کے باتیں بھی کرتے، پوچھا کون، تو میں نے اپنا نام بتایا، حضرت نے دعائیں دی۔ پھر میں نے اس کے حضور اس لیے فون کیا ہے کہ ایک مسئلے میں بہت دقت سی محسوس ہوتی ہے کہ اب تک تو ادھر ہی رک کر کے ہم لوگ جو ہے دعائیں کرتے رہے، قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب وظیفہ کرتے تھے تو بغداد کی طرف رک کرتے تھے، اسی طرف دعا کرتے تھے۔ نماز غوثیہ کا طریقہ یہی ہے۔
تو رخ قبلے کی طرف کر کے ہی نماز ہو سکتی ہے نا، لیکن بعد میں بغداد کی طرف رخ کرنے کا کہا جاتا ہے. تو کدھر ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جس طرف آپ مدینہ منورہ تصور کرتے ہیں ہندوستان سے، اسی طرف ہے. میں نے کہا ملفوظ میں تو یہ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جو ہے برسوں پہلے صلاۃ الاسرار پر جو آپ کا رسالہ ہے اظہار الانوار، میں نے برسوں پہلے پڑھا ہے. اس کو کئی برس بیت چکے، مجھے یاد آتا ہے کہ وہاں ہے، وہاں لکھا ہوا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ وہاں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا حضرت وہاں ایسا نہیں ہے. حضرت نے کہا وہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ میں تو ظاہر سی بات ہے حضرت کے بعد میں نے وہ رسالہ پڑھا تھا. میں نے کہا نہیں وہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ میرے دماغ میں الملفوظ کی عبارت گھومتی تھی. تو میں نے کہا حضرت وہاں بھی ایسا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا وہاں ایسا ہی ہے. حالانکہ مجھے پڑھنے برسوں بیت گئے، لیکن وہاں کیونکہ میں نے تو پڑھنا چھوڑ دیا، میں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن بہرحال وہاں ایسا ہی ہے. تو پھر ہم نے جب اس کو دیکھا تو حضرت نے جیسا فرمایا ویسے ہی. یہ نماز کی برکت ہے. کا جنازہ آپ دیکھتے سرکار مفتی اعظم ہند 2 کروڑ علماء مرید تھے، اور جو غیر علماء ہیں ان کا تو حساب ہی نہیں. یہی تعداد حضور تاج الشریعہ کی. تو جو ہے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، میں ملاوی گیا. ملاوی شہر کے 2 صوبے ہیں، بلنٹائر اور للانگوے، سب تاج الشریعہ سے مرید. میں ایک گھر کے اندر گیا، وہ گھر ایسا تھا کہ جنہیں میرا جبہ بھی متاثر نہیں کر سکتا تھا. جبہ دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں بھائی بہت بڑے مولوی صاحب آ گئے. لیکن میں نے ان کو تاج الشریعہ کی محبت میں ایسا فنا دیکھا. میں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہماری بھابھی کا بیمار ہو گئی تھی تو بریلی شریف ہم نے فون کیا، اور فون کر کے ہم نے یہ کہا کہ حضور ڈاکٹر جواب دے رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ گھر آئے گی. میں آپ کو اب بھی کہتا ہوں، اگر وہ میری لائیو تقریر سن رہے ہوں، اگر آپ ان کا نام پوچھیں گے تو میں زمبابوے ملاوی رابطہ کر کے اس فیملی کا نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. اس گھر میں مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر نے ڈیڈ ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ مر گئی ہے. کپڑا منہ پر ڈالا گیا، گھر میں کوہرام بچ گیا، چھوٹے بچے تھے، برلی شریف فون کیا گیا. حضرت کے جملہ ایک ہی تھا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، اللہ سچا ہے ڈاکٹر جھوٹا ہے. خدا کی قسم، اللہ سچا ہے ڈاکٹر جھوٹا ہے. اور باقاعدہ جب قریب جا کر گھر والوں نے اصرار کیا تو دیکھا گیا کہ خاتون زندہ تھی. اور مرزائیوں یہ شان ہے خدمتگاروں کی.